वेलकम बैक। IMF का जायजा वफ्द 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। ज़राए का कहना है वजारत कानून IMF वफ्द को करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग देगा। FATF अहदाफ पर अमल दरामद से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के दौरे का मकसद कानून की हुक्मरानी और इंसदाद बदउनवानी इक़दाम का जायजा लेना है। अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायजा लेना भी वफ्द के मैंडेट में शामिल है। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। वफ्द का जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से भी मुलाकातों का इम्कान है। अदलिया की आज़ादी और जजों की तयनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान है। वजारत ख़जाना के हुक्काम ने IMF वफ्द की आमद पर तबसरे से गुरेज किया। मौशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कौन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची ने राब्ता किया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इसहाक डार ने OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में पेशरफ्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। फ़लस्तीनियों का हक कायम रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। सऊदी अरब ने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तजवीज़ सख्ती के साथ मुस्तरद कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीनी अवाम का अपनी सरज़मीन पर हक है। वो तारकीन वतन नहीं कि इसराइल बेदखल कर दे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद ही इसराइल से ताल्लुक़ात मुमकिन है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने नेतन्याहू की तजवीज़ को काबिल मज़म्मत और इश्तिआल अंगेज़ करार दिया। मिस्र ने नेतन्याहू की तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए इसे गैर ज़िम्मेदाराना कहा। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू की तजवीज़ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। मिस्र ने अरब लीग का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सुफियान अल-क़दाह का कहना है इसराइल का बयान जारहाना मुतालबा है। ऐसे इश्तिआल अंगेज़ बयानात अमन के खिलाफ खारजी नज़रिए की अक्कासी करते हैं जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ धकेल सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा है कि वो इन गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की मज़म्मत करे। इराक और कुवैत ने भी नेतन्याहू के बयान की शदीद मज़म्मत की है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा था सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसे चाहिए कि अपने मुल्क में फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता करके यूक्रेन जंग के खात्मे पर बात की है। जुमे के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि दोनों रहनुमाओं ने कितनी बात की तो उन्होंने जवाब दिया, बेहतर है इस पर बात ना हो। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, पुतिन लोगों को मरते नहीं देखना चाहते, उन्हें भी जंग में जानों के ज़िया पर अफसोस है। अगर इक़्तिदार में होता तो कभी जंग नहीं होती। अगले हफ्ते यूक्रेन के सदर से मुलाकात करूंगा ताकि जंग के खात्मे पर बात की जा सके। ट्रंप ने कहा उनके पुतिन से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके पास जंग के खात्मे का ठोस मंसूबा है। हर रोज़ लोग मर रहे हैं। यूक्रेन में ये जंग बहुत ख़राब है। यूक्रेन में जारी इस तबाहकुन जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आईन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी, फरीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस को फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी किया। गुज़श्ता रोज़ MKM मरकज़ पर जो हुआ अफसोसनाक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मामले को तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे ताकि दोबारा ना हो।
رافع حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی رافع۔ دیکھیں، چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ہم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم ڈسپلنری پارٹی ہے، ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف پارٹی ایکٹ کے تحت فیصلے کریں گے۔ گورنر سندھ کے حوالے سے جو کل نعرے بازی کی تھی، ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کامن ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، وہ سندھ کے گورنر رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سمیت پوری پارٹی کا اعتماد گورنر سندھ پر ہے، اور کامن ٹیسوری نے قلیل عرصے میں جو تعلیمی اور فلاحی میدان میں کام کیے ہیں وہ قابل دید ہیں، اسی لیے وہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی ہے، جب بھی صوبے اور وفاق کے معاملات پر مشاورت کرنا ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جمہوری عمل ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر جو تنظیمی معاملات پر اختلافات ہوئے تھے اس کو افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے خالد مقبول صدیقی نے، اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو تنظیمی نظم و ضبط کے مطابق دیکھیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافع۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یوم سیاہ منانے والے بتائیں کتنے لوگ جمع کیے، کیا پی ٹی آئی نے مہنگائی کم کی؟ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ اور پالیسیاں دونوں ناکام رہیں۔ سیاہ جو انہوں نے منایا کتنے لوگ اکٹھے کیے؟ کے پی کے اندر یوم سیاہ کیا کے پی کی پالیسیز کے خلاف تھا؟ پورے پاکستان میں ایک کارکن نہیں نکل سکا۔ میں نے کل ایک یونین کونسل میں ایک جلسہ کیا ہے اور اتنی کرسیاں لگائیں جتنی انہوں نے پورے صوبے میں لگائی تھی۔ ان کا یوم سیاہ ناکام رہا، کس چیز کے خلاف تھا؟ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، کیا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے؟ ان کا یوم سیاہ بھی ناکام رہا، ان کی پالیسیز بھی ناکام ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بہت سی سازشوں کا سامنا کیا لیکن کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ضرورت پورے شہر میں تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کے لیے ضرورت ہے۔ زمینوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور قبرستان کو مینیج کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ آرگنائز طریقے سے قبرستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح پہلے جو بہت بدنظمی سے بنے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی ترتیب نہیں تھی، بہت ساری سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پوری پاداش میں کراچی شہر نے، صوبہ سندھ نے، پاکستان نے وہ نقصان اٹھایا کہ جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اس نفرت کی تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری آواز سننے والا، ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کسی علاقے میں پانی آئے گا تو اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا مخالف ہو۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر سندھ حکومت نے دن میں ڈمپر کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ ڈمپر صرف رات 11 سے صبح 6 بجے تک شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ بڑی گاڑیوں اور ڈرائیورز کے فزیکل ویریفیکیشن کا بھی فیصلہ۔ واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ کے اندر آپریشن رات کے وقت منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر چیف سیکریٹری سندھ کا ٹریفک حادثات پر ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیف سیکریٹری نے کہا شہر میں بڑھتے حادثات پر سخت اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو 1 ماہ میں ٹریفک صورتحال بہتر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہدایت کی کہ ٹریفک چالان کو بھی 4 گنا بڑھایا جائے۔ دن میں ڈمپرز کے سڑک پر آنے پر کارروائی ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے کی بھی ہدایت کی گئی۔ لاپرواہی سے ڈرائیونگ پر چالان کے ساتھ FIR درج ہوگی۔ چیف سیکریٹری نے ٹریفک نظام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں دن میں بھی ہیوی ٹریفک چل رہا ہے۔ ٹریفک اور محکمہ پولیس کارروائی کرتا نظر نہیں آتا۔ ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کو قانون کے دائرے میں لانا اب سب کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس کا عملہ غفلت برتے تو کارروائی کریں۔ کراچی ولی کا چورنگی کے قریب فیکٹری ملازم کو کچلنے والے واٹر ٹینکر ڈرائیور ساجد محمود نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق حادثہ 1 فروری کو پیش آیا تھا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فیکٹری ملازم راہیل چائے خریدنے کے لیے فیکٹری سے باہر نکلا تھا جسے واٹر ٹینکر نے کچل دیا تھا۔ پولیس نے کورنگی کریک میں گزشتہ روز ٹریفک حادثے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تھانہ زمان ٹاؤن میں درج مقدمے میں ڈمپر ڈرائیور اور مالک کو نامزد کیا گیا۔ مقدمہ جام بحق شخص شوکت کے بھائی کی مدعیت میں درج ہوا۔ FIR میں قتل بے سبب، تیز رفتاری اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد کو کچل ڈالا تھا۔ ڈمپر ڈرائیور اور مالک کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالکنر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025 جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں 11 ماہ میں 120 سے زائد اصلاحات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کی منظم دستاویز کی شکل میں ہے۔
رپورٹ میں گورننس، اقتصادی پالیسی، قانونی فریم ورک اور ادارہ جاتی کارکردگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ معاشی عدم استحکام، افراط زر، زر مبادلہ ذخائر اور قرضوں کے دباؤ پر حکومتی اقدامات کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے برعکس یہ رپورٹ پورے سال کا تجزیہ پیش کرتی ہے، جس میں گورننس، احتساب، شفافیت اور پالیسی تبدیلیوں کے حقیقی اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ مشل پاکستان نے جاری کی ہے، جو ورلڈ اکنامک فورم کا کنٹری پارٹنر ہے۔ پالیسی سازوں، سرمایہ کاروں، ماہرین تعلیم اور ترقیاتی تنظیموں کے لیے یہ بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس رپورٹ میں ہم نے جنوری سے لے کر جنوری تک کا ڈیٹا انکلوڈ کیا ہے۔ اسی لیے 11 مہینوں میں جو 120 سے زائد ریفارمز کیے گئے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ہر تیسرے دن اس گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ریفارم انٹروڈیوس کرایا ہے، کوئی نہ کوئی اقدام ایسا لیا ہے جس سے سٹیزنز کے لیے بہتری ہو سکے۔ جی، اس میں 120 سے زیادہ ریفارمز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے۔ واقعی ملازمتوں میں کوئی 1.5 لاکھ ملازمتوں میں کمی لائی گئی ہے، جس سے اخراجات کم کیے گئے ہیں۔ دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ حکومتی بورڈز پر 33% خواتین کو نمائندگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور خبر ہے کہ وزیر اعظم کل سے 11 فروری تک UAE کا سرکاری دورہ کریں گے۔ تفصیلات کیا ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں، بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے 11 فروری تک متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، اور اس دورے کے دوران وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا دورہ ہے، اور اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور کابینہ کے دیگر اہم ارکان پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ اور ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے دوران دنیا بھر سے آئے سربراہان حکومت و مملکت کے ساتھ پالیسی میکرز اور بڑی کاروباری شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ اور اس سمٹ کا جو موضوع ہے وہ گورننس سمیت جو بین الاقوامی اشتراک کار ہیں یہ رکھا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم کی اس دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور وزیر اعظم سمٹ میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے CEO سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قذافی اسٹیڈیم کے لیے ٹیم کی دن رات کی محنت کا ثمر دیا۔ فیصل کھوکھر نے کہا، PCB کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے بڑے ٹاسک کو جس خوش اسلوبی سے مکمل کیا وہ قابل ستائش ہے۔ پہلے میچ میں ناکامی ہوئی، ٹرائی سیریز میں شاہینوں کا اگلا امتحان جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ قومی ٹیم آج لاہور سے کراچی روانہ ہو گئی۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی شائقین بہت پرجوش ہیں۔ اسٹیڈیم ہاؤس فل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کیوی آل راؤنڈر مائیکل بریسویل کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا فخر زمان خطرناک کھلاڑی ہیں۔ گلین فلپس بولے، پاکستان کے پاس بہترین بالرز ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے ہر میچ میں بہترین پرفارم کرنا ہوگا، آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باووما کہتے ہیں، مختلف کنڈیشنز میں کھیلنا ہر کھلاڑی کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ٹرائی سیریز بہت اہم ہے، اس میں کھیل کر چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ اور خبر دیں آپ کو، تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر جوڈیشل کمیشن سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن کا 10 فروری کو شیڈیول اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے 13 نکات پر مشتمل خط چیف جسٹس پاکستان کو لکھا، جس میں بیرسٹر علی ظفر نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی سے متعلق درپیش معاملے پر تشویش ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سینیورٹی معاملے کے قانون کے مطابق حل تک جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ بلوچستان حکومت نے ARY نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ کوئٹہ کے پانی میں فلورائڈ کی زیادہ مقدار جانچنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر PHA نے عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کا اعلان کیا ہے۔ ARY نیوز نے 28 جنوری کو کوئٹہ کے پانی میں ہڈن پوائزن فلورائڈ کی زائد مقدار اور اس سے ہڈیوں کی بیماریوں کے پھیلاؤ سے متعلق رپورٹ نشر کی تھی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلوچستان نے ایکشن لیتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی۔ MD واسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی کمیٹی میں پانی کے معیار کو جانچنے کے ماہرین شامل ہیں۔ کمیٹی سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر کے جامع رپورٹ مرتب کرے گی۔ کمیٹی کو پابند کیا گیا ہے کہ زرعی کیمیکل، سیوریج اور پولٹری فارم سے خارج فضلے اور دیگر ممکنہ وجوہات کا باریک بینی سے جائزہ لے اور 4 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرے۔
कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। पुलिस का कहना है नंदवानी गैंग के अहम ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। इलाके में नो गो एरियाज खत्म कर दिए गए। एसएसपी कश्मीर का कहना है कच्चे के डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ऑपरेशन में भारी नफरी ने हिस्सा लिया। जदीद ड्रोन से मॉनिटरिंग जारी है। घोटकी के कच्चे के इलाके मोरियोशर गोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। चांदी शहर और मोरियोशर गैंग के सहूलतकार फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है दौरान कार्रवाई मुलजमान ने रेंजर्स पर फायरिंग की। रेंजर्स की जवाबी फायरिंग में 3 मुलजमान ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से 4 SMG बमा मैगज़ीन, 400 राउंड, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 SSGC का छीना गया ट्रैक्टर बरामद हुआ। चांदी शहर मोरियोशर गैंग के ज़ेरे इस्तेमाल मुताद्दिद ठिकाने मिसमार कर दिए गए। लाहौर के इलाके मनावा में बावर्दी पुलिस एहलकार पर भिखारी खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम है। एहलकार ने वीडियो बनाने वाले शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद ने पुलिस एहलकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं एहलकार को गिरफ्तार करके महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, पहले तो ट्रेस किया गया क्योंकि अनआइडेंटिफाइड पुलिस ऑफिशियल उन्होंने बताया कि जी पुलिस वाले का नाम नहीं पता, लेकिन वो बावर्दी था। तो उसको ट्रेस करके उसको फौरी तौर पे रेड किया है, उसे अरेस्ट किया है। साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट हो चुका है। हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया, वो चलान होगा, जेल भी जाएगा और नौकरी से भी उसको निकालेगा। किसी तरह की भी शहरियों से बुरे रवैये की, हाई हैंडेडनेस की, करप्शन की या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किसी पुलिस वाले की जगह नहीं है। इसमें हम पिछले साल में भी कुछ 297 लोगों को डिसमिस कर चुके हैं और ये प्रोसेस जारी है। हम वीड आउट कर रहे हैं ऐसे गंदे एलिमेंट्स जिनकी वजह से पूरी फोर्स की बदनामी होती है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे कि ऐसे एहलकारों की इस महकमे में कोई जगह नहीं। कमरी साल के आगाज़ पर ताइवान में सालाना लालटेन फेस्टिवल सज गया। हज़ारों लालटेनें आसमान में छोड़ी गईं। चावल के आटे और कागज़ से बनी लालटेनों पर लोगों ने पैगाम तहरीर किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यार।